اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ چند دن پہلے ہمارے ایک بزرگ جنرل جوید ناصر صاحب انتقال فرما گئے ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ بڑے عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈیورنگ سرفس ان کو اپنے راستے میں قبول کیا، اور بارہا ان سے ملاقاتیں ہوئیں، ان سے گفت و شنید ہوئی، ان کے بیانات بھی سنے الحمدللہ۔ تو بڑی ایمان افروز واقعات ہیں ان کے، اور ان کی بڑی اچھی زندگی گزری ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 1993 میں انہوں نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے۔ پہلے بھی الحمدللہ تبلیغ کے کام کے ساتھ اٹیچ تھے، اور انہوں نے یہ واقعات ہمیں خود سنائے۔ اپنے تبلیغ میں ایک واقعہ وہ بتاتے تھے کہ میں ایک دفعہ تبلیغ میں گئے، ہم امیر صاحب نے ہماری تشکیل کی، میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، ہم ایک موچی کو دعوت دینے چلے گئے۔ تو جب اس کو دعوت بھی شروع کی تو اس نے ہمیں گالی گلوچ شروع کر دی، ڈائریکٹ ماں پہن دیاں گالاں کڑیاں۔ بہرحال ہم واپس آ گئے، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ پوچھتے ہیں سر سمجھ نہیں آئی، آپ اتنا آپ کا جنرل لیول کے بندے ہیں، اور اس وقت آن ڈیوٹی تھے، حاضر ڈیوٹی تھے، سروس بین چل رہی تھی، تو آپ نے کوئی آگے رسپانس نہیں کیا، کوئی آگے خاموشی سے آپ اٹھ کے آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے 2 باتیں، انہوں نے کہا میں نے اس سے 2 باتیں کی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سٹار ہیں، ہمارے پھول ہیں، یہ ہمارے رینکس ہیں، یہ ہمیں دنیا کے اندر تو عزت دلا سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر 4 فٹ نیچے ہمیں عزت اعمال کی بنیاد پہ ملے گی، اور وہاں پہ جو عزت ملے گی وہ ایمان و عمل پہ ملے گی۔ اس لیے ہم یہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں کہ ہمیں قبر کے نیچے بھی عزت مل جائے۔ جو ظاہر قبر کا جہان تو اور ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں سلامیاں ہو رہی ہوں اور قبر میں معاملہ کچھ اور ہی ہو۔ ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ قبر کشائی ہوتی ہے اور ان کا وہ ایسا معاملہ سخت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور بعض کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور ان کی قبروں سے خوشبو بھی آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ بہرحال دوسری بات انہوں نے جو بڑی اہم کی، ان کا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں، اگر وہ دین کے لیے قربانیاں کر سکتی ہیں، دین کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر سکتے ہیں، ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا تو انہوں نے برداشت کیا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا، آرمی میں بھی، سول میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، بیرون ملکوں میں بھی، اور پھر ان کے بڑے بڑے ایمان فروز واقعات ہیں۔ اوجڑی کیمپ کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا کہ یہ جب اوجڑی کیمپ کا واقعہ 1988 میں ہوا، اوجڑی کیمپ میں ظاہر اسلحہ تھا وہاں پہ بہت زیادہ، وہ پھٹ گیا اور وہاں سے میزائل نکلے، اور اسلام آباد اور پنڈی، اور یہ جو خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد محترم ہیں، اس وقت وزیر تھے، یہ گاڑی میں جا رہے تھے کہ میزائل گرا 3-4 بندوں سمیت، یہ جہاں باگ ہو گئی۔ اسی طرح بہت ساری ہلاکتیں ہوئیں۔ اب اس کی صفائی کا معاملہ تھا، تو باہر سے بھی ٹیمیں آئی، امریکن ٹیم بھی آئی۔ انہوں نے جو موٹا وہ جنرل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جنرل ضیاء الحق صاحب سے فرمایا کہ یہ آپ کے 6 مہینے لگیں گے، اور تقریباً 10 سے لے کے 20 ہزار تک آپ کے جو بندے ہیں وہ ان کا ایوالٹیز کا خطرہ ہے، ہلاک ہونے کا خدشہ ہے صفائی کے دوران، پلس آپ کو پنڈی اسلام آباد سارا خالی کرانا پڑے گا۔ جنرل ضیاء الحق کی تشفی نہ ہوئی، انہوں نے جنرل جوید ناصر صاحب کو بلایا کہ یہ معاملہ ہے، تو جنرل صاحب نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں انشاءاللہ اس کی صفائی کروا دوں گا، 10-15-20 دن لگیں گے، اور اسلام آباد پنڈی بھی خالی نہیں کرانا پڑے گا۔ تو جنرل صاحب نے، صدر ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، پوری آرمی آپ کے سامنے، آپ اپنی مرضی سے بندے چن لیں۔ انہوں نے بندے سلیکٹ کیے اور ان کا ذہن بنایا، توبہ کرائی، اور ان سے کہا کہ ہدایات ان کے دی، انسٹرکشنز یہ دی کہ آپ نے جب بم اٹھا کے رکھنے ہیں ٹرکوں میں تو آپ نے باوضو ان کو ہاتھ لگانا ہے، اور اگر آپ اٹھا کے جا رہے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بم کو نیچے رکھ دیں، وضو کریں، پھر اس کو ہاتھ لگائیں۔ پھر انہوں نے راول پنڈی وہ جو اوجڑی کیمپ کے ارد گرد کی جتنی مساجد تھی اس میں بندے بٹھا دیے، 2-2 3-3، کہ آپ نے بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اس طرح کام شروع کر دیا انہوں نے، اور الحمدللہ انہوں نے بتایا 10-15 دن کے اندر ہم نے ساری صفائی کر دی۔ ہمارا ایک معمولی ایک بندہ جو ہے زخمی ہوا،
جب ابھی وہ امریکن ٹیم ادھر ہی تھی، تو جب ان کو پتہ چلا کہ کیمپ صاف ہو گیا ہے اور یہ سارا معاملہ ہو گیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جنرل یا تو بڑا ہی دلیر بندہ ہے یا پاگل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ پھر اسکردو ایئرپورٹ کی تعمیر کے حوالے سے ایک دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری ڈیوٹی تھی، تو وہ جو پچھلے 40-50 سال کا ڈاٹا نکالا تو ان دنوں بارش ہوتی تھی، تو بارش اگر ہو جاتی ہمارا سارا کام ڈسٹرب ہو جانا تھا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، اور اس سال وہ موسم خراب بھی نہیں ہوا اور ہمارا کام الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ بوسنیا کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا، یہاں پہ گجرات میں ہمارے پاس آئے کہ بوسنیا کے وزیر اعظم ساری دنیا میں پھیر رہے تھے، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان آئے، یہاں پہ حکومت نے ان کی مدد کی، $10 لاکھ کا اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، انہوں نے اعلان کیا ان کی مدد کا۔ پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، سربین آرمی نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، لیکن میرے ذمہ لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ یہاں سے ہم نے ان کے لیے وہ سارا اسلحہ وغیرہ بھیجا، اور اس طرح وہاں پہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہمارے ساتھ سربین آرمی نے بوسنیا کا جو دارالحکومت تھا اس کو گھیرا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ذریعے سے وہ سارا کام لیا۔ بین الاقوامی میڈیا پہ بھی یہ باتیں آتی رہیں۔ بہرحال انہی اللہ کی مدد جب آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ آپ کا مددگار ہے تو کوئی آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے زیادہ مدد کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت نے ان سے بڑے بڑے کام لیے، اور اپنی اور پھر یہ جب ان کو ہٹایا گیا 1993 میں، ہمارے ساتھ ہی یہ وہاں پہ رائیونڈ میں آگے 4 مہینے کے لیے، جس دن ان کو ISI چیف سے ہٹایا گیا عہدے سے، اسی دن انہوں نے بستر اٹھایا اور رائیونڈ پہنچ گئے۔ میں بھی اس وقت 4 مہینے لگا رہا تھا۔ ان کے بیٹے عمر قذافی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کی تشکیل کوئٹہ ہوگی، عمر اور قذافی ہمارے ساتھ تھے، وہ ہم کراچی چلے گئے۔ تو اس طرح 4 مہینے کے دوران بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں انہیں، اور پھر اس کے بعد انہیں ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ عام طور پہ تو لوگ یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی زندگی آرام سے سال پسندی سے اپنا عیش و عشرت میں گزارتے ہیں، اس لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے ماشاءاللہ وقف کر دیا اپنے آپ کو، رائیونڈ میں مقیم بن گئے۔ وہاں پہ زیادہ تر وقت ان کا رائیونڈ میں گزرتا تھا، اور جتنے دینی تقاضے تھے ان کو وہ پورا کرتے تھے الحمدللہ، اور آخر دم تک اللہ رسول کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اللہ کا پیغام دنیا کو سناتے ہوئے چلے گئے۔ ہر شعبہ زندگی میں انہوں نے اللہ کے فضل سے اس کام کو کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام والی مبارک محنت کو انہوں نے جو ہے وہ بھرپور انداز سے کیا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی زندگی بھر کی جو حسنات ہیں اور نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ان کی جو جتنی بھی دعوت ہے، تبلیغ ہے، ان کے اعمال ہیں، نمازیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور سارے اسفار ہیں جو اللہ کے دین کے لیے ہوئے، اور جس انداز سے بھی انہیں ملک و قوم کی خدمت کی، آرمی میں رہتے ہوئے بھی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور ان کے آخرت کے معاملات سارے درست فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔